حضور سارے گناہ ہیں میرے اندر تو سارے چھوڑ نہیں سکتا، ایک ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ہمارے جیسا کوئی مولوی بیٹھا ہو کہ چل دفع ہو جا، شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، یہ سارے چھوڑنے والے ہیں، سارے چھوٹ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے، میں کسی کام کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں فرمایا چل اٹھ کے چلا جا، اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا اور کہتا ہے کہ سارے چھوڑ نہیں سکتا تو لینے کیا آیا یہاں پر؟ نہیں، آپ نے ایک چھوڑ دے گا یا رسول اللہ چھوڑ دوں گا پر ایک ہی دوں گا، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ اب ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے گناہ اس سے چھوٹ گئے۔ پھر وہ آیا کہنے لگا استاد آپ جیسا ہونا چاہیے، راہبر و رہنما آپ جیسا ہونا چاہیے، استاد محترم کوئی آپ جیسا ہو، ایک کام آپ نے ایسا چھڑوایا رب نے سارے کام چھڑوا دیے۔ اب کوئی ہمارے زمانے کے مفتی اعظم بیٹھے ہوں، ان کے پاس بندہ آ جائے کہ سارے گناہ ہیں میرے اندر، ایک چھوڑ سکتا ہوں، وہ کہیں گے اٹھ تو بندہ ہی مسلمان نہیں، تو کافر ہے، اٹھ کے دفع ہو جا۔ حضور کا انداز تربیت ہے، حضور بندوں کو قریب کرتے ہیں، آہستہ آہستہ تدریجاً تربیت فرماتے ہیں، اس وجہ سے لوگ کھینچے چلے آئے۔ اور آپ کے اس انداز کو رب نے عطا کیا تھا نا، تو قرآن میں کیا دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ اسوہ ہے، یہ زندگی ہے، یہ سیرت ہے۔ اس طرح کے لوگ میں کائنات کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر وہ سختی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔